السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. بے پردہ جو نظر آئے کل چند بیبیاں، بے پردہ جو نظر آئے کل چند بیبیاں. اکبر زمین پہ غیرت قومی سے گر گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا. کہنے لگی کہ عقل پر مردوں کی پڑ گیا. محترم حضرات، میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمان کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے. یعنی کلام اللہ شریف میں اس آیت میں پردہ کا حکم نازل ہوا. قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اے عورتوں اپنے اوڑھنیوں کو سینوں میں ڈال لیا کرے. اس سے بھی پردہ کی جانب اشارہ ہے. مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر، الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہو گئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے. مظلوموں اور بے قصوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا. خاص طور پر ان عورتوں کو ظلم و ستم کی چکیاں میں پس رہی تھی، مصائب اور آلام کی پہاڑوں پر توڑے جا رہے تھے. اسلام نے ان کو ذلت پستی سے غار سے نکال کر بلندی پہ پہنچایا. ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی برائی کے گیت گائے جا رہے تھے. اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کے لیے فضیلت اور برتری دکھائی دے گی. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطان ڈنکے بجنے لگے. مسلمان عورتوں کو مکاری ہویاری کے فتنے فسانے کے ارادے ہونے لگے. مسلمان عورتوں کو اس گھر کی چہار دیواری سے نکال کر کھلے عام و بدنام ورثہ کرنے کی کوشش کی گئی. اسے شمائع محفل بنا کر درندہ و صفات انسانوں کے حوالے کیے گئے. پردہ کی مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیے گئے. ان کی صرف ایک ہی سزا تھی، پردہ کے گریبان کو چاپ اور ریزہ ریزہ کیا جائے. عورتوں کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے. وہ جو چاہے گل کھلائے. چنانچہ ان کی خواہشات کی آرزویں پوری ہوئی اور آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا. اور مسلمان عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمتوں کو پیٹ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر چلنا شروع کر دی. پھر نہ پوچھے ہمارے معاشرے میں کتنی خرابیوں سے دوچار ہوئی، کتنی مصیبت اور آفتوں کا سامنا ہوا. بدکاری و زناکاری عام ہوتی چلی گئی. مکانوں اور دکانوں، بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی. اسلام کے پاسبانوں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہنیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ایک مرتبہ بھاری کپڑا پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو سرور کائنات نے نظر پھیر لی اور یہ ارشاد فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے اس کے جسم سے کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیے. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے باریک کپڑا بھی پہننا پردے کے خلاف ہے. انسان کے چہرے پر خوبصورتی سے جڑی ہوئی دو آنکھیں جو نفس کی سب سے بڑی چور ہے. دل و دماغ کے تمام اعصاب اس کی جڑ یہی دو آنکھیں ہیں. دل و جذبات، قلبی احساسات، ترجمان عشق محبت کے تمام عہد و پیمان بندے کی ذمہ داری ہے. یہی دو آنکھیں ہیں. فتنہ و فساد ابتدائی طور پر انہی سے ہوتی ہے. اس لیے رب ذوالجلال نے نہ کہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچے رکھنے کا دیا. ایک بار کا قصہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، میمونہ رضی اللہ عنہا سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ عبداللہ بن مکتوم جو ایک نابینا صحابی ہے وہ تشریف لائے. آپ نے فرمایا ان سے پردہ کریے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ نہ وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ اسلام کے پاسبانوں، عورت کی تمام ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہیں. ان کی بے حیائی اور بے غیرتی کے بھوڑ پسنے نہ دیں. اڑیانی نیت اور ننگے پن کو معاشرے سے دور رکھے. اسلامی معاشرے اسلامی قوانین سکھائے، شریعت مطہرہ کے سجے میں ڈھلنے کے طریقے بتائے. اگر آج ہم گناہوں کی برائیوں میں دلدل میں پھنسنے دیا تو کل قیامت میں خدا کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے. خدا وحدہ لا شریک سے دعا کیجئے اسلامی احکام، اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہمیں ہے دیکھنا رحمت کا سایہ کون رکھتا ہے، ہمیں ہے دیکھنا رحمت کا سایہ کون رکھتا ہے، ہمارے دور میں سر پر دوپٹہ کون رکھتا ہے. سبھی کو ہے یقین ماں کی دعائیں انمول ہوتی ہے، سبھی کو ہے یقین ماں کی دعائیں انمول ہوتی ہے، مگر ماں کی دعاؤں پر بھروسہ کون رکھتا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام.